چونکہ قربانی کے وقت کو مختصر میں نے اعلان کیا تھا قربانی کی کیا فضیلت ہے، اللہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں آج والے کو پھر صحیح. قربانی اگر کسی نے خلوص اور للہیت کے ساتھ قربانی کی، اس کی امید والے دن بھی کوشش کریں گے اس پر گفتگو کریں، لیکن خلوص اور للہیت کے ساتھ اگر کسی نے قربانی کی، مفہوم ابھی یوں سمجھیے کچھ مسئلے قربانی والے ابھی ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور، لیکن یہ یاد رکھیں ریاکاری سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربانی کی تو قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں اور سینگوں اور گھڑوں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر دے گا. لہذا خوش دلی سے قربانی کرو. اب قربانی کے مسئلے تو چار جان لیتے ہیں ضروری جو ہے، اور پھر اس پر گفتگو ہم عید والے خطبے میں کریں گے انشاءاللہ. قربانی کس پر واجب ہے؟ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 وہ مقیم ہو مسافر نہ ہو، نمبر 3 مالدار ہو، نمبر 4 آزاد ہو. غلام پر قربانی نہیں ہے اور غریب پر قربانی نہیں ہے. اچھا اس کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر کسی کے پاس اس سے اضافی جو ہے وہ مالیت یہ چاندی پڑی ہے یا رقوم ہے یا ضرورت سے زائد سامان جو اس کے استعمال میں نہیں ہے، فالتو پڑا ہوا ہے ضرورت والا نہیں، تو اس شخص پر قربانی واجب ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے وہی کرے گا. ایک بہت بڑا مسئلہ ان دنوں بھی مجھ سے پوچھا لوگوں نے، پوچھتے ہیں وہ جی 7 قربانیاں کر دی ہیں، اب 7 میری پوری ہو گئی ہیں، اب جناب فلانے کی طرف سے، فلاں امی کی طرف سے، ابے کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، بھائی 7 قربانیاں والا کوئی مسئلہ نہ قرآن کا نہ حدیث کا ہے. یہ بالکل جہالت ہے. آج سے یہ آپ لوگ جو سن رہے ہیں اور یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بتائیں کہ 7 قربانیاں ہو گئی، بات ختم. یہ مسئلہ سرے سے ہے ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق قرآن حدیث اور شرع سے نہیں ہے. قربانی ہر سال اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے، چاہے 100 سال کی زندگی ہے، ہر سال اس پر قربانی واجب ہے، ہر سال وہ قربانی کرے گا. ایک بات. دوسری بات، کچھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قربانی والد صاحب کی طرف سے اس دفعہ، اور بھائی والد صاحب کی طرف سے کریں، آپ ساری دنیا کی طرف سے کریں، لیکن پہلے اپنی واجب کرنی ہوگی. اگر وہ آپ نے نہیں کی تو 100 قربانیاں آپ کرتے رہے، وہ 100 اپنی جگہ پر ہیں، آپ ابھی تک گنہگار ہیں، آپ مجرم ہیں. قربانی آپ پر واجب تھی. اگر عید کے دنوں میں، قربانی کے دنوں میں پتہ لگے تو فوراً جانور لے اور قربانی کریں، نہیں تو بعد میں آپ کو یہ صدقہ کرنا پڑے گا. آپ نے اپنی جو نہیں کی ہے اس قربانی، یہ جانور اتنا جانور حصہ وہ یا پیسے یہ آپ کو صدقہ کرنے پڑیں گے. بے شک 10 قربانیاں آپ نے کر لی ہوں، آپ کے ذمہ اپنی تھی. آپ مجھے بتائیں نماز ہمارے ذمہ ہے نا، ہم دوسرے کی نمازیں پڑھیں گے، دوسرے کی اوپر ہے اپنی پڑھیں گے نماز اپر. اسی طرح قربانی واجب ہے بند صاحب نصاب پر، تو اس تکلفوں میں نہ پڑے. ہاں اگر کوئی شخص وسعت رکھتا ہے، اس کے پاس مال ہے، وہ اپنی واجبی قربانی کرنے کے بعد پھر تو کرو نا یار، نبی علیہ السلام کی طرف سے کرو، امت کی طرف سے کرو، اپنے ماں باپ کی طرف سے کرو، پھر بالکل جائز ہے. حضرت مولانا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، حضور کی طرف سے قربانی کرتے، بات لمبی ہو جائے گی. تو کیا کرو قربانی پہلے اپنی لازمی ہے. جو شخص اپنی نہیں کرتا وہ ماں باپ کی کیا ساری دنیا کی قربانیاں کرتا رہے، یہ ابھی تک اس کے ذمہ سے قربانی ثابت نہیں ہوئی ہے. لہذا یہ مسئلہ درست کریں اور تکلف میں کیوں پڑتے. ایک بات اور اس میں، اگر خامن صاحب نصاب نہیں ہے، اس کی بیوی صاحب نصاب ہے، تو خامن پر قربانی نہیں ہوگی، بیوی پر قربانی ہوگی، بیوی کریں گے قربانی. ایسا نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ ہے، وہ کوئی گھر کا سربراہ ہے، اس کی مالیت میں چیزیں ہوں گی، وہ صاحب نصاب ہوگا تو کرے گا، بے شک سربراہ ہوتا رہے. بیوی کے پاس اگر سونے کی صورت میں چیزیں موجود ہیں تو اب یہ قربانی بیوی پر واجب ہے، شوہر پر نہیں ہے. اسی طرح بیٹا کماتا ہے، باپ نہیں کماتا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو باپ پر قربانی نہیں ہے، بیٹے پر ہے. اور یہ بھی جانیں ایک بکرے سے کام نہیں چلے گا. 7 بیٹے ہیں، 7 صاحب نصاب ہیں، 7 قربانیاں کرنی پڑے گی. سارے کمانے والے سارے صاحب نصاب کو آپ کہہ دیے بکرا دیتے کام چلے گا، نہیں. 7 یا 8 یا 10 بیٹے بھی ہوں، 10 قربانیاں کریں، ایک جانور کریں یا ایک حصہ کریں. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ بات یاد رکھیں. اور پھر جانوروں کی عمریں، اس میں کوئی ضروری مسئلہ اگر ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد حصوں میں برابر تقسیم کریں. اگر قربانی اجتماعی کرتے ہیں، کس میں فراڈ ہو گیا تو کسی کی بھی قربانی
कुर्बानी नहीं होगी, सबकी जाया जाएगी। पैसे बराबर तकसीम करें और गोश्त बराबर तकसीम करें अगर आप इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं, और ये देखें कि आपका कोई कम एतमाद बंदा इज्तिमाई कुर्बानी करता है उससे करवाएं, वरना फ्रॉड वालों को न दें, वो कुर्बानी किसी की भी नहीं होगी। इल्ला माशाअल्लाह अच्छे लोग भी हैं, ठीक है। हिस्सों में भी बराबर तकसीम और गोश्त में भी बराबर तकसीम। ये माफ नहीं होता, ये करते वो करते नहीं, बराबर तकसीम करना पड़ेगा। आप कुछ हीरे हैं उसमें ऊपर नीचे करेंगे और चूंकि वक्त नहीं वो करेंगे। और जानवर की उम्र क्या हो, ऊंट 5 साल का हो, गाय 2 साल की, बकरा 1 साल का, और भेड़ दुम्बा जो है ये किसी में शामिल है। लेकिन अगर दुम्बा या भेड़ का 6 माह का बच्चा इतना ज्यादा मोटा बड़ा हो, दूर से देखने में शान का लगता हो, तो इसकी कुर्बानी भी जायज है। जिनकी कुर्बानी जायज नहीं है उनमें एक अयूब जो है वो पागल जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। पागल जो चलता ना हो, नंबर 1। नंबर 2, कमजोर, इतना कमजोर कि उसके हड्डियों में मर्ज न रहे, मुर्दार किस्म का जानवर उठाकर आप कुर्बानी करते हैं, इसकी कुर्बानी नहीं होगी। इतना कमजोर कि जिसकी हड्डियों में मर्ज न रहे और इतना पतला कमजोर कि खड़ा ना हो सके, नंबर 2। नंबर 3, अंधा या ऐसा काना जिसका कानापन जाहिर हो, इसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। आगे, ऐसा बीमार जिसकी बीमारी जाहिर हो, वो बीमारी की वजह से चारा ना खा सके, बिल्कुल एक तो छोटी मोटी नहीं कि खाता नहीं, सुबह तो दिन को खा लेगा, इसकी नहीं, तो बिल्कुल खा ही ना सके, बीमारी बिल्कुल वाज़ेह हो, तो इस वाज़ेह बीमार की कुर्बानी भी नहीं होगी। और नंबर आगे, ऐसा लंगड़ा जिसका लंगड़ापन इतना वाज़ेह हो, इतना जाहिर हो कि वो चौथे पांव पर यानी चल कुर्बानी करते हुए अगर जानवर में पैदा हो गया कुर्बानी करते हुए, तो फिर इसी को आप ज़बह करेंगे। एक किसी ने मसला पूछा था जी, अमीर आदमी ने जानवर खरीदा और फिर वो मर गया, कुर्बानी हो गई? कुर्बानी नहीं हो गई भाई, वो दूसरा खरीदेगा और कुर्बानी करेगा, एक बात। अच्छा, और एक दूसरी एक और बात, गरीब आदमी फिर इसको गौर से सुने, वक्त हुआ जाता है, वो कुर्बानी का जानवर मुअय्यन करके खरीद कर ना लाए, अगर लाएंगे तो कुर्बानी आप पर वाजिब हो जाएगी। आप ऐसे ले आए या घर में रखा है, कुर्बानी के अय्याम में आपको अगर गुस्सा है तो ठीक है आप कुर्बानी कर लें। लेकिन गरीब आदमी जानवर कुर्बानी की नीयत से खरीद कर लाएगा, शरअ ने इस पर वाजिब नहीं की थी लेकिन अब वाजिब हो गई है, अब इसको करनी पड़ेगी। तो अल्लाह ताला ने बचाए। इस आपकी मस्जिद जामे मस्जिद में नमाज ईद इंशाअल्लाह